وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، خلاصۃ القرآن کے سلسلے میں آج ہماری یہ 15ویں نشست ہے، اور آج 18ویں سپارے میں ہم سورہ نور کی آیت نمبر 51 سے مفہوم قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم کو ایسا فہم نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کے صحیح مطالب اور قرآن کے صحیح معنی اور مفہوم تک ہمارے ذہن رسائی حاصل کر سکیں، آمین۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ارشاد فرمایا، یاد رکھو ایمان والے وہی ہیں کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی طرف بلایا جائے تو ہر حال میں سر جھکا دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ رہے منافق تو وہ قسمیں کھا کر دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کے اعمال سے اللہ رب العزت پوری طرح باخبر ہے۔ ان سے کہہ دیں کہ اللہ اور رسول کا کہا مانو، انکار کا وبال تم پر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا کام تو صرف حق کا پہنچا دینا ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ ان پر لازم ہے کہ وہ میری عبادت کریں، شرک سے دور رہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ کافر ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ ضرور سزا پائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 سے 61 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، 3 وقتوں میں تمہارے گھروں میں غلام اور چھوٹے بچے بھی بغیر اجازت نہ گھسیں۔ پہلا وقت نماز فجر سے پہلے، دوسرا وقت نماز عشاء کے بعد، اور تیسرا وقت دوپہر کے وقت۔ جب چھوٹے بچے بالغ ہو جائیں تو بڑوں کی طرح اجازت لے کر گھروں میں آئیں۔ بڑی بوڑھیاں زینت کے اظہار کے بغیر اگر اپنے غیر ضروری کپڑے اتار رکھیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے بھی بچتی رہیں تو اچھا ہے۔ اندھا، لنگڑا، مریض، اپنا کوئی عزیز، اپنے والدین، بھائیوں، بہنوں، چچاؤں، پھپھیوں، ماموں یا خالاؤں یا دوستوں کے گھر سے کھانا کھا لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کھانا علیحدہ علیحدہ کھاؤ، خواہ اکٹھے مل کر، دونوں طرح سے جائز ہے۔ گھروں میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو،
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور دعا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 سے 64 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو نور الہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اگر وہ مسلمانوں کے کسی اجتماعی کام میں مشغول ہوں تو بلا اجازت وہاں سے چلے جانا انتہائی شرمناک حرکت ہے۔ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام بلاوا نہ سمجھو۔ یہ بھی شرمناک بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا جائے۔ مسلمانوں کو ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حسن صحبت و محبت کا معاملہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہاں سے کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ جب بھی جائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر جائیں، اور جب بھی آپ کو پکاریں نرمی اور لطافت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ڈریں کہ کہیں وہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو جائیں یا ان پر عذاب علیم نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر حال سے پوری طرح سے واقف ہے، تمہیں اسی کے پاس جانا ہے جو سب کچھ بتا دے گا۔ یہاں پر سورہ نور کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 6 رکوع اور 77 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ جن لوگوں کو توحید الہی، قرآن حکیم اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک تھا، ان کے شکوک کا ازالہ اس صورت کے موضوعات ہیں۔ اس میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 9 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ساری دنیا کو خبردار کرنے کے لیے اپنے مقدس بندے پر قرآن اتارنے والا رب پاک ہے، بہت بابرکت ہے۔ ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک اس کے اقتدار میں ہے۔ ہر شے کو ایک اندازے سے اسی نے پیدا کیا ہے۔ ان مشرکوں کے معبود ہرگز پیدا کرنے کے اہل نہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور نہ موت و حیات ان کے قبضے میں ہے۔ فرمایا کافر بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پہلوؤں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، اسے زمین و آسمان کی ہر چھپی شے جاننے والے رب نے اتارا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کستے ہوئے کہتے ہیں، یہ کب سے رسول ہیں جو کھانا کھاتا اور اپنے کام کاج کرتا پھرتا ہے، نہ اس کے ہاتھ میں کوئی پہرے دار ہے، نہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی باغ ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں، تم تو ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چل رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نہیں، یہ ظالم بہک گئے ہیں، یہ کبھی سیدھی راہ نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 10 سے 20 کے درمیان ارشاد باری تعالیٰ ہوا، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بہت برکت والا ہے، اگر وہ چاہے تو ان سے بہتر باغات اور محلات آپ کو دے سکتا ہے۔ آپ ان کافروں کی باتوں سے آزردہ خاطر نہ ہوں۔ ان ظالموں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے، اس لیے ایسی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں۔
ان کو دوزخ میں جکڑ کر پھینکا جائے گا تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ پھر ارشاد فرمایا اہل ایمان کو جنت ملے گی، ہمیشہ کی یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نیک بندوں سے جن کی یہ مشرک پوجا کرتے ہیں پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ تیری پناہ، ہماری کیا مجال، یہ لوگ دنیا کی غفلتوں میں پڑھ کر تجھے بھول گئے تھے۔ ارشاد فرمایا ارے ظالموں، میرے نبی پر اعتراض نہ کرو کہ یہ کھانا کھاتے ہیں، جتنے پہلے پیغمبر گزر چکے ہیں سبھی تو کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں اپنے کام کاج بھی کیا کرتے تھے۔ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے کہ تم ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں۔ اس کے بعد پھر پارہ نمبر 19 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے میں 19 رکوع اور ایک آیت ہے۔ پہلے 4 رکوع سورہ فرقان میں، پھر 11 رکوع سورہ شعراء میں، اور پھر آخری 4 رکوع اور ایک آیت سورۃ النمل میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا آیت نمبر 21 سے 34 میں کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ مشرکین کے مطالبوں کا جواب ہے، ایک تو یہ کہ فرشتہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں اترتا ہے، ہم پر کیوں نہیں اترتا، اور اللہ تعالی ہم سے کیوں ملاقات نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ اس مطالبے کی وجہ تکبر و سرکشی ہے اور قیامت کا انکار ہے۔ عام انسانوں پر فرشتوں کے اترنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا یوم احتساب آ گیا ہے۔ جس دن بادل پھٹیں گے اور فرشتے اتریں گے اس دن مجرمین کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی، ان کے اعمال فضا میں تحلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ کافروں پر وہ دن بہت بھاری ہوگا، ظالم افسوس اور ندامت سے اپنا ہاتھ چبا رہے ہوں گے۔ اس دن ایک اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ آپ فرمائیے کہ شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ کافروں کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، ایک دم سارا کیوں نازل نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا آپ کے قلبی اطمینان کے لیے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے اور ہر موقع کی بہترین تشریح و توضیح کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے ہیں۔ ان ظالموں کے ہر اعتراض کا ہم پورا جواب دیں گے اور ان کو آخرت میں رسوا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 سے 44 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ بعض نبیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کے دشمن بھی بہت تھے مگر سب ذلیل ہوئے اور نبی کامیاب ہوئے۔ اسی طرح آپ بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کے دشمن ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو وہ جھٹلائے گئے، ہم نے جھٹلانے والوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی طرح نوح کے دشمن بھی غرق کر دیے گئے۔ عاد اور سمود اور کنویں والے اور رسولوں کے بہت سے دشمن اپنے برے انجاموں کو پہنچے ہیں۔ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمنوں نے لوط کی بستیاں ہی دیکھی ہوتی جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ یہ ظالم آپ کو دیکھ کر مذاق سے کہتے ہیں ارے اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر ہم جمع نہ رہتے تو ہم سے ہمارے معبود چھڑوا دیے جاتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ تو چار پائے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہاں چار پائے سے مراد یعنی چوپائے یا جانور سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 45 سے 60 کے درمیان اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اللہ کی وحدانیت کا جو پیغام ان ظالموں کو پہنچا رہے ہیں، ساری کائنات اس پیغام کی سچائی کی شہادت دے رہی ہے۔ دیکھتے نہیں کہ تیرے رب نے سائے کس طرح پھیلا دیے اور پھر آہستہ آہستہ سمیٹے اور ان پر سورج کو دلیل راہ بنا دیا۔ اگر وہ چاہتا تو ان کو ایک جگہ ٹھہرا سکتا تھا۔ اسی نے رات دن بنائے، نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں، پھر بارش برسا کر مردہ زمینوں کو زندگی بخشی اور انسانوں اور حیوانوں کو پانی پلانے کا انتظام کیا۔ دیکھو ہم نے کس وضاحت کے ساتھ گوناگو اسلوبوں سے اپنی قدرتیں بیان کر دی ہیں۔ تو اے پیغمبر، اگر ہم دیکھتے کہ آپ سے تنہا دعوت کا کام نہیں ہو سکتا تو ہم ہر بستی میں ایک نبی بھیج سکتے تھے، مگر آپ اکیلے ہی کافی ہیں۔ آپ ان کافروں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اس قرآن کے ہتھیار سے مسلح ہو کر برابر ان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں۔ غور کریں کہ رب نے میٹھے اور کھاری پانی یکجا چلائے اور ان کے درمیان پردہ رکھ دیا، اور اسی نے انسانوں کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کے ددیال اور سسرال بنا دیے۔ اللہ کی شان تو آپ نے سن لی، مگر یہ ظالم جن کی پرستش کرتے ہیں وہ انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ آپ ان کے ایمان کی فکر نہ کریں، آپ کا کام تو صرف خوشخبری دے دینا ہے اور ڈرا دینا ہے۔ آپ کو انکار کی کیا پرواہ؟ آپ ان سے کون سا وظیفہ حاصل کر رہے ہیں؟ آپ اپنے رب پر بھروسہ کریں جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے فنا نہیں ہے۔ اسی کی تسبیح میں مشغول رہیں، وہ سب کا خالق ہے، وہی عرش پر جلوہ آرا ہے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ جب ان سے اس رحمان کے حضور سجدہ ریز ہونے کو کہا جاتا ہے تو یہ الٹے اور متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سے 77 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ وہ بابرکت ذات ہے جس نے آسمان میں قلعے بنائے، سورج اور روشن چاند بنایا۔ وہ رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لاتا ہے۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہل ان سے مخاطب ہو تو وہ شریفوں کی طرح ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی یہاں صفات بیان کرنا شروع کی ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جنہیں ہم رحمانی بندوں کی صفات کہتے ہیں۔ اور ہمارے سیدی و سندی آقائی و مولائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان صفات کو خاص طور پر اپنے متبعین اور پیروکاروں کے لیے ایک مضمون میں خاص طور سے اسی حوالے سے بیان کیا ہے کہ رحمانی بندوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ قابل غور تحریر ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کی ان تعلیمات جو کہ قرآن کے عین مطابق ہیں ان پر اللہ تعالی ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا ان کی راتیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی راتیں قیام و سجود میں بسر ہوتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے جہنم کے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ ایسا کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا۔ ایمان والے توبہ کر لیں تو ان کی برائیاں رب تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بےہودگی کے پاس سے شریفوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر غور کرتے ہیں اور ان پر اندھے اور بہرے نہیں بن کر رہتے، رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اے اللہ ہماری ازواج اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہی لوگ جنتی ہیں، ان کو جنت میں سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہا جائے گا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان ظالم مشرکوں سے کہہ دیں اگر تم ایمان نہیں لاتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم اب عذاب کا انتظار کرو۔ یہاں سے سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 11 رکوع 227 آیات ہے۔ سورت کے آخر میں شعراء یعنی شاعر حضرات اور ان کی ذہنیت کا تذکرہ کیا ہے،
اور ارشاد فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس لیے پوری سورت کو سورۃ الشعراء کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون رسالت کا اقرار کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی منکرین قوم کے انجام بد سے اللہ رب العزت نے آنے والے لوگوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 9 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کے برحق اور واضح ہونے کا اعلان اور حضور علیہ السلام کی انسانیت کی ہدایت کے لیے شدت حرص کا بیان ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ان لوگوں کی مطلوبہ نشانیاں دکھا کر ان کی گردنیں جھکا سکتا ہے، مگر اسلام کے لیے کسی پر زبردستی اور جبر نہیں کیا جاتا۔ ان جھٹلانے والوں اور استہزاء اور تمسخر کرنے والوں کے ساتھ سابقہ قوموں والا معاملہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ انہیں پہلی قوموں کے حالات میں غور کر کے اس سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے میجورٹی اور مائنورٹی کے نظریے کا بطلان واضح کرنے کے لیے 8 مرتبہ اس بات کو دہرایا اور ہر نبی کے تذکرے کے آخر میں کہا ہے کہ اچھے اور پاک باز کبھی بھی اکثریت میں نہیں رہے اور مارکہ حق و باطل میں نصرت خداوندی حق کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اگرچہ وہ اقلیت میں ہوں، اور باطل کو تباہ کر دیا جاتا ہے اگرچہ کہ وہ اکثریت میں ہوں۔ آیت نمبر 10 سے 33 کے درمیان اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اعْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، یہ فرعونی لوگ کمزوروں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ میری زبان ٹھیک طور پر نہیں چلتی، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں، میں نے ان کا ایک آدمی مارا تھا، ہو سکتا ہے وہ مجھے قتل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے کہا تو بچہ تھا، میں نے تجھے پالا پوسا، اس کے بعد تو میرا ایک آدمی مار کر بھاگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ حرکت مجھ سے بھول میں ہو گئی تھی، پھر اب مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، کیا تو نے مجھ پر جو احسان کیے تھے اس کا یہ بدلہ لے رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ رب تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تو نے میرے سوا کسی اور کو رب بنایا تو تجھے قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو 2 معجزے دکھائے، لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 سے 51 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال للملئ حوله ان هذا لساحر علیم۔ فرعون یہ دیکھ کر آس پاس بیٹھے درباریوں سے کہنے لگا کہ واقعی موسیٰ ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے اس ملک سے نکال دے، تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر آپ کو نیچا دکھانے کے لیے فرعون نے مصر سے نامی گرامی جادوگر بلائے، پھر مقابلے کا دن مقرر ہوا، یوں کہ سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے ہڑپ کر لیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ حق ہے، وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون نے انہیں قتل کی دھمکیاں دیں لیکن انہوں نے ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کی اور اپنے ایمان پر جمے رہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 سے 68 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے،
فرعون نے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ اس مشکل میں ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر فوراً ارشاد ہوا اس سمندر کو اپنے عصے سے ضرب لگائیں، ضرب سے سمندر میں رستے بن گئے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بحفاظت دریا کے پار ہو گئے اور فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس قصے سے سبق ملا کہ بالآخر حق والے کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہے تھے جب آپ نے سمندر کو پھاڑا تھا۔ میں نے عرض کیا میرے آقا ضرور کرم فرمائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم لک الحمد وإلیک المشتکى وبک المستغاث انت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کلمات کو سنا میں ہمیشہ ان کا ورد کیا کرتا ہوں۔ آیت نمبر 69 سے 104 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے قوم بھلا یہ بت تمہاری پکار سنتے ہیں کیا تمہارے کچھ کام آتے ہیں؟ قوم نے کہا یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا میرے ساتھ تو یہ دشمن ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، وہی کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے مارے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں میری خطا کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے نیکیوں کے ساتھ شامل فرما، بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، مجھے جنت کا وارث بنا، میرے باپ کو بخش دے، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ اس روز مشرکوں کو سارے جھوٹے خدا بھول جائیں گے، اس روز اپنے سفارشیوں کو تلاش کریں گے مگر کوئی کام نہ دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار میں ماننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں مگر ان میں سے اکثر ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد 105 سے 122 تک کی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان توحید و شرک کا مارکا، اور اس میں اہل ایمان کی اقلیت کی کشتی میں نجات اور اہل کفر و شرک کی اکثریت کے پانی کے سیلاب میں غرقہ بھی اس نظریے کو واضح کر دیتی ہے کہ تعداد کی کثرت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے بلکہ اعمال کی صورت اور حسن حقیقی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ آیات نمبر 123 سے 140 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود لا تتقون۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آئے اور فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، دیکھو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری مزدوری تو میرے رب کے پاس ہے، تم بڑی اونچی اونچی عمارتیں بے مقصد بناتے جاتے ہو، جیسے تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، تم لوگوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں مویشی دیے، اولاد دی، باغات اور چشمے عطا فرمائے۔ قوم کہنے لگی اے ہود ہمیں سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے، تمہارے یہ عذاب کے ڈر والے اور اس کے ڈراوے ہم مدت سے سنتے چلے آ رہے ہیں، پھر ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں بھی نشانی موجود ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 141 سے 159 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ پھر قوم سمود اور ان کی طرف بھیجے گئے نبی صالح علیہ السلام کے درمیان معرکہ حق و باطل، باغات اور کھیتیوں کی سرسبزی اور شادابی،
سنگ تراشی کی ٹیکنک میں ان کی مہارت اور ان کی بستی میں امن و امان کی مثالی حالت بھی نبی کے مقابلے میں انہیں عذاب الہی سے نہ بچا سکی، اور مفسدین کی اکثریت کو تباہی سے دوچار کر کے مومنین کی اقلیت کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 160 سے 175 میں اللہ رب العزت نے قوم لوط کا ذکر فرمایا کہ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ پھر لوط علیہ السلام اور ان کی فحاشی اور عیاشی میں ڈوبی ہوئی قوم کے درمیان شرافت کے مارکے میں، شرافت اور شیطانیت کے مارکے میں لوط علیہ السلام کی کامیابی اور ان کے مخالفین کی عبرتناک شکست اور ہلاکت نے اقلیت کو شریر اکثریت پر غلبے کی نوید سنا دی ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 176 سے 191 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ پھر شعیب علیہ السلام کا مقابلہ ایک مستحکم معیشت و تجارت کی حامل قوم کے ساتھ ہوا، جس میں ایک طرف ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور فساد کی گرم بازاری، اور دوسری طرف امانت و دیانت اور صدق و صلاح کے ساتھ وسائل سے محروم اقلیت کی کامیابی و کامرانی اہل حق کے لیے نصرت خداوندی اور اہل باطل کے لیے آسمانی پکڑ کا واضح اعلان کر رہی ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 192 سے 227 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ اے ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے جسے ایک امانت دار فرشتہ لے کر آپ کے دل پر اترا ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے۔ کیا آپ کے دشمنوں کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں؟ فرمایا بنی اسرائیل کے علماء خوب جانتے ہیں، مگر یہ لوگ اللہ کی طرف سے عذاب آنے تک ماننے کو تیار نہیں۔ اگر برسوں تک بھی ان کو مہلت مل گئی پھر بھی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، بالآخر پکڑ لیا جائے گا۔ یہ کتاب مبین شیطان لے کر نہیں اترتے، شیاطین آسمان کی طرف جائیں تو ان پر پتھر برستے ہیں۔ آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ایمان والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ اللہ آپ کو دیکھتا رہتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اسی پر بھروسہ کریں۔ شیطان تو جال سازوں اور بدکاروں پر اتراتے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ہاں، ایسے شاعر جو ایمان والے، نیک کردار، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور مظلوموں کے مددگار ہیں، وہ اس بات سے مستثنیٰ ہیں۔ یہاں سورۃ الفرقان ختم ہوتی ہے، یہاں سورۃ الشعراء ختم ہوتی ہے اور سورۃ النمل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، 7 رکوع اور 93 آیات ہیں۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 18 میں چیونٹی کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس صورت کو النمل کہتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت موسیٰ و داؤد، صالح اور لوط علیہ السلام اور ان کی مشترکہ دعوت توحید کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 14 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ قرآن کی رہنمائی سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس کو خوشخبریاں صرف انہی لوگوں اور اس کی خوشخبریاں صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور آخرت پر یقین رکھیں۔ انسان آخرت سے بے پرواہ ہو کر اپنے گندے اعمال کو خوبصورت سمجھنے لگتا ہے اور دنیا کی دلچسپیوں میں اندھا اور بہرا ہو کر مشغول ہو جاتا ہے۔ کے بعد فرمایا حضرت موسیٰ کو نبوت سے سرفراز ہونے اور فرعون کا آپ کے مخالف ہو جانے کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ دراصل فکر آخرت سے بے نیاز ہو گئے تھے کہ نبی کے ہاتھ سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ اپنی بدکاریوں میں اس طرح منہمک ہو گئے تھے کہ انہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک
ہوش تک نہ آیا۔ پھر یقین آ جانے کے باوجود فرعونیوں نے محض ظلم اور تکبر کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، اور بالآخر یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ آیت نمبر 15 سے 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر داؤد و سلیمان علیہ السلام کے واقعے کی شکل میں اقتدار و بادشاہت اور نبوت و رسالت کے حسین امتزاج اور مادی اور روحانی ترقی کے بام عروج پر پہنچ کر ابدیت اور ایمان کے روح پرور مناظر کو اس رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے۔ دونوں باپ بیٹوں کو بے پناہ وسائل، جنوں، انسانوں اور حیوانوں پر حکمرانی اور پرندوں کی گفتگو سمجھنے کا سلیقہ بھی عطا کیا گیا تھا۔ فرمایا ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ چیونٹیوں کی سردار چیونٹی نے باقی چیونٹیوں سے کہا اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے قدموں تلے روندی جاؤ اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی مسکرائے، پھر اللہ سے یہ عاجزانہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ پر اور میرے والد پر جو انعامات کیے ہیں مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پر قابل غور ایک دو باتیں ہیں جن کا اضافہ کرنا اور مختصر لفظوں میں سمجھانا مقصود ہے کہ آپ نے ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تھے کہ ایک چیونٹی نے آپ کے لشکر کی آہٹ کو سنا اور پھر اس نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکری بے خبری میں ہم کو رونتے چلے جائیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمانا چاہے اور جس کے بارے میں کہے کہ اس کا سننا نہیں ہوتا بلکہ اس کا سننا ہمارا سننا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے جو نیک اور صالحین بندے ہیں جن کی شان اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے، تو ہمارا ایمان تو پہلے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ قوت و طاقت کے ذریعے دور سے بیٹھے لوگوں کی باتوں کو سن لیا کرتے ہیں، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر بیان فرمائی ہے کہ چیونٹی نے جو بات کری، اب یہ ایک چیونٹی ہے، چیونٹی آپ ایک اٹھائیں اپنے کان کے پاس بالکل لے جائیں، آپ تب بھی اس کی بات کو نہیں سن سکتے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جیسا اللہ ان پر فضل فرماتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، آپ نے اگر چیونٹی کی بات کو سن لیا تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کی بات کو سن لیا۔ اچھمبے کی بات جو ہے اور جو سمجھانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اگر چیونٹی کی بات سن لی تو ان کی شان کے لائق ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی عطا کردہ قوت سے سن لیا، لیکن قابل غور یہ ہے کہ اس چیونٹی کی بصارت اور اس چیونٹی کی بصیرت کے اوپر ہمیں اللہ کی شان یاد آتی ہے کہ وہ رب کتنا عظیم ہے کہ جس نے چیونٹی کو یہ بصیرت دی 3 میل کے فاصلے سے اگر کوئی لشکر آ رہا ہو، جب تک میرے پاس ایک انسان ہونے کے باوجود دیگر ذرائع جو آج ٹیکنالوجی کی مدد سے ہیں، جب تک وہ میرے پاس نہ ہوں میں 3 میل سے آنے والے قافلے کو نہ تو دیکھ سکتا ہوں، نہ سن سکتا ہوں، نہ میرے علم میں ہوگا کہ یہ قافلہ آنے والا کون سا ہے، کس کا قافلہ ہے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، یہاں اللہ نے فرمایا اس چیونٹی نے 3 میل کے فاصلے سے پہچان لیا کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ لشکر سلیمان علیہ السلام کا ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنی بصیرت جو اللہ کی عطا کی ہوئی تھی اور جو سماعت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، آپ نے دور سے 3 میل کے فاصلے سے چیونٹی کے کلام کو جو وہ اپنی دیگر ساتھیوں سے کر رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف سن لیا بلکہ جان بھی لیا۔
تو پتہ یہ چلا اس واقعے سے یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی پر اپنا فضل فرمائے تو اس کو ایسا علم عطا فرماتا ہے، اس کو ایسی قوت بصارت اور قوت سماعت عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ ہمارا دیکھنا اور ہوتا ہے، انبیاء کا دیکھنا اور ہوتا ہے، اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کا دیکھنا اور ہوتا ہے، ہمارا سننا اور ہوتا ہے، ہمارا دیکھنا اور ہوتا ہے، اور انبیاء کا سننا اور دیکھنا اور ہوتا ہے، اور صالحین بندوں کا دیکھنا اور سننا اور ہوتا ہے۔ یہ اس واقعے سے ہم کو پتہ چل رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے اور ہمیں علم ہو جائے کہ ہم نبی کی شان میں یہ کہہ کر گستاخیاں نہ کریں کہ نبی تو سننے والے نہیں، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی تو کچھ نہیں جانتے۔ ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ نبی جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جانتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے جانتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت کے ذریعے وہ کام کرتے ہیں جو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، اور اس کا ذہن محیر العقول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی سمجھ میں سے سمجھ عطا فرمائے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لشکر میں نظر دوڑائی تو ہدہد پرندے کو غائب پایا، تو آپ نے کہا کہ اگر ہدہد نے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور بتایا کہ میرا گزر ایک ایسے ملک سے ہوا ہے جس کی حکمراں ایک عورت ہے، اس کا تخت عظیم الشان ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا جو کہ اس ملک کی بادشاہ تھی اس کو ایک خط لکھوایا جس میں اسے دعوت توحید دی اور ہدہد کے ذریعے بھجوایا۔ خط پہنچا تو ملکہ نے اپنے مصاحبوں سے کہا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط ملا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ تکبر نہ کرو اور فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ آیت نمبر 32 سے 44 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ جب ملکہ کو خط ملا تو ملکہ نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا۔ مصاحب بولے ہم بڑی طاقت والے اور لڑنے والے ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ملکہ نے امتحان کے طور پر سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے تحفے بھجوائے۔ جب وہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس لائے گئے تو آپ نے تحائف کو بنظر حقارت دیکھ کر واپس کروا دیا اور انجام بد سے خبردار کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا وہ ان تحفوں سے بہتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار سے پوچھا کہ تم میں کون ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لاتا ہے۔ یہ بھی ایک عظیم الشان واقعہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے جو نیک اور صالحین بندے ہوتے ہیں، انبیاء کی شان ایک علیحدہ ہے۔ یہاں کئی ایک نکات اس حوالے سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے سلیمان علیہ السلام جو ملکہ سبا کا تخت جو ہیرے جواہرات سے مرصع تھا 7 تالوں کے اندر بند تھا، ہر ایک کمرے کے اندر ایک کمرہ، اس کا دروازہ لاک 7 تالوں کے اندر وہ بند ہے، اور بڑا لہیم شہیم بہت بڑا تخت ہے کہ اس کی اونچائی بھی بہت ہے کہ اسے ایک نہیں اسے سینکڑوں لوگ مل کر بھی ہلا نہیں سکتے ہیں۔ تو پہلی نقطہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر چاہتا تو خود سے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو وہ نبی تھے، وہ اپنی نبوت کے علم سے اور اس کی قوت کے ذریعے سے وہ تخت وہاں سے اٹھا کر اپنے دربار میں لا سکتے تھے۔ ان کے پاس ان کے درباریوں میں جنات بھی تھے، ان کے پاس بڑی بڑی قوت والے لوگ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دربار کے اندر درباریوں سے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس اٹھا کر لائے۔ اور قابل غور بات یہ ہے کہ کم سے کم 3 مہینے کی مسافت کے اوپر ملک سبا موجود تھا جہاں سے وہ تخت لانا تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ
مجھے وہ تخت چاہیے، تم میں سے کون ہے جو لے کر آئے گا؟ اور ملکہ سبا کے آنے سے پہلے پیش کرے۔ تو آپ کے دربار کے اندر ایک جن جس کا نام عفریت تھا، عفریت من الجن، اس نے کہا کہ میں آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے یعنی دربار ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کر یہاں لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو سنیں، سبحان اللہ۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر جس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے ان کو کیسی قوتیں اور طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، میں اس سے بھی پہلے چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ 3 مہینے کی مسافت 7 تالوں کے اندر رکھا ہوا ہے، بہت ہیوی ہے، بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے، اس کے عرض و طول بڑے ہیں، ہیرے جواہرات سے مرصع ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بڑی دیر کی بات ہے کہ میرے دربار برخار کرنے سے پہلے تم لا کے دو۔ نہیں، میں اسے بھی پہلے چاہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا آنے والے لوگوں کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ جو اللہ کی کتاب کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے اندر ایسی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کے لیے ایسے کام کوئی کام نہیں ہوتے۔ دوسروں کے لیے عقل حیران کرنے والی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے یہ عقل حیران کرنے والی نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں اسے بھی پہلے چاہتا ہوں۔ تو آپ کے دربار کے اندر آپ کا ایک درباری جن کا نام آصف بن برقیہ تھا، جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ ان کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، وہ کہنے لگے اے سلیمان علیہ السلام، میں پلک جھپکنے میں اس تخت کو یہاں لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر جیسے ہی اپنی پلک جھپکائی، آنے واحد کے اندر، ایک ساتھ کے اندر وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ اور میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، آپ کو امام الانبیاء اور سردار الانبیاء بنایا۔ آپ کی برکت سے اللہ نے آپ کی امت کو یعنی امت محمدیہ کو تمام امتوں کے اوپر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی۔ تو اب اس فضیلت اور فوقیت کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں، اگر وہ تقاضے پورے نہ ہوں تو کیسے ثابت کیا جائے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ باقی امتوں کے اوپر فضیلت اور فوقیت رکھتی ہے؟ اس لیے کہ اگر ایسی قوت والا کہ جو پلک جھپکنے میں تخت لا کر رکھ دے، امت محمد، یہ کوئی سلیمان علیہ السلام نے خود نہیں کیا تھا، تو امتی تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے، ان کو یہ طاقت تھی۔ تو اب لازم تھا امت محمدیہ کی فضیلت اور فوقیت کو قائم کرنے کے لیے، سمجھیے گا میری بات کو، اس کی فضیلت کو قائم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اس امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس سے بھی زیادہ روحانی قوتوں کے حامل ہوں، اور وہ اس سے بھی بڑے واقعات، محیر العقل واقعات کو وہ رونما کریں، تاکہ امتوں کے اوپر جو فضیلت و فوقیت ہے وہ اس امت کی فضیلت و فوقیت امتیوں کے لحاظ سے بھی قائم ہو جائے۔ ورنہ کوئی کہنے والا کل قیامت کے دن بھی کہہ سکتا تھا یا اس دنیا میں بھی کہہ سکتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے امتیوں میں تو ایسے لوگ تھے، حضور کے امتیوں میں کیسے لوگ ہیں؟ کیا اس طرح کے واقعات حضور کے امتیوں کے اندر موجود ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کے اندر نسبت قادری بھی رکھی ہے، نسبت چشتی بھی رکھی ہے، نسبت صابری بھی رکھی ہے، نسبت نظامی بھی رکھی ہے، نسبت رحمانی بھی رکھی ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اللہ جب چاہتا ہے اپنے نیک بندوں سے ایسے واقعات رونما کرواتا ہے جو لوگوں کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں، جسے ہم کرامات کہتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں حضور حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
کرامات اتنی تواتر کے ساتھ ہیں اور ایسی ایسی ہیں، جس میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ نے برسوں کی ڈوبی ہوئی کشتی جو کہ براتیوں کی تھی، یہ واقعہ میں پورا یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ بیان کروں، لیکن آپ علماء کرام کی گفتگوؤں میں اور ہمارے بیانات کے اندر 11ویں شریف کے مہینے میں آپ کی کرامات کے ضمن میں سن چکے ہوں گے کہ ڈوبی ہوئی کشتی جو براتیوں کی تھی، برسوں کی ڈوبی ہوئی تھی، حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پانی میں ڈال کر یا ہاتھ کے اشارے سے برسوں کی ڈوبی ہوئی کشتی کو سمندر میں سے یا دریا میں سے نکال کر اس کو کنارے لگا دیا۔ تو یہ قوت اور طاقت یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان نبیوں کا اپنا ایک مقام ہے، یہ ان کے امتی کا مقام تھا۔ ان کے امتیوں میں آصف بن برخیہ ایسے تھے، پلک جھپکتے میں لے آئے تھے، اور حضور کے امتیوں میں میرے حضور غوث پاک اللہ نے ایسے اپنے محبوب اور برگزیدہ بندے بنائے کہ آپ نے ایسی کرامات آپ کے دست مبارک سے ظاہر ہوئیں جو اس امت کی دیگر امتوں پر فضیلت و فوقیت کو قائم کرنے والی ہیں۔ اسی طرح دیگر جتنے اکابر بزرگان دین ہیں، اللہ نے ان سب کے ہاتھ پر ایسے ایسے محیر العقول واقعات رونما فرمائے ہیں جن کو ہم ان کی کرامات سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، ہم مفہوم قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج الحمدللہ 19واں سپارہ مکمل ہو رہا ہے۔ کتنی جگہ ہم نے اللہ رب العزت کے اس قول کو سنا اور سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، جن کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، جو انکار کرنے والے ہیں، یہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی یہ مانیں گے نہیں، یہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر رہیں گے۔ ایسے ہی اس امت کے کچھ گروہ ایسے ہیں کہ وہ ان بزرگوں کی ایسی محیر العقول باتیں دیکھ کر بھی وہ مانتے نہیں ہیں، اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پہلا کرم یہ کیا کہ اپنے حبیب کے امتیوں میں پیدا کیا، پھر دوسرا کرم یہ کیا کہ اس امت کے اس گروہ میں ہم کو شامل کیا جو اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کا گروہ ہے۔ ہمیں اللہ نے ان سے نسبت عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اس بات کے اوپر بھی اپنے دل کے اندر اطمینان کی کیفیت پاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر ایک کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے پیشوا، ہمارے امام اور ہمارے رہنما ہیں۔ انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ پیش ہوں گے، وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اس طرح یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے اس حال پر پہنچے گا کہ یہ سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے، اور حضور ہمارے امام اور رہنما بنیں گے، اور ہم حضور کی امامت کے اندر کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں حضور کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے 44 میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کی دیگر تفصیل کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، جب ملکہ کو خط ملا تو ملکہ نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا۔ مصاحب بولے، ہم بڑی طاقت والے اور ڈرنے اور لڑنے والے ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ ملکہ نے امتحان کے طور پر سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت سے تحفے بھجوائے۔ جب وہ تحفے سلیمان علیہ السلام کے پاس لائے گئے تو آپ نے تحائف کو بنظر حقارت دیکھ کر واپس کر دیا اور انجام بد سے ان کو خبردار کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے وہ ان تحفوں سے بہتر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار سے پوچھا کہ تم میں کون ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ تو اہل دربار میں سے ایک جن نے کہا، میں بادشاہ کے دربار کی محفل کے ختم ہونے تک لا سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو ایک اور شخص جن کا نام آصف بن برخیہ ہے، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، بولا میں پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں، اور ساتھ ہی تخت آ بھی گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت دیکھا تو کہنے لگے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ پھر ملکہ اور اس کے دیگر سردار حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آئے۔ ملکہ کو وہ تخت دکھایا گیا اور پوچھا گیا، کیا اس کا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دعوت توحید کا
پرندے کے ذریعے خط اور ہزاروں میل دور سے پلک جھپکنے میں تخت کا آنا کسی عام حکمران کا نہیں بلکہ ایک نبی کا ہی کرشمہ ہو سکتا ہے۔ پھر ملکہ کو محل کے اندر لے جایا گیا۔ فرش ایسے شیشے کا بنا ہوا تھا کہ دیکھنے میں وہ پانی کا حوض لگتا تھا۔ وہاں سے گزرنے کے لیے ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا لیے تاکہ گیلے نہ ہو جائیں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ پانی نہیں چمکدار شیشے کا فرش ہے تو ملکہ سبا دربار سلیمانی میں حاضر ہو کر آپ کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر اتنی متاثر ہوئی کہ کہنے لگی اے میرے رب، میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے 59 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قوم سمود اور ان کے نبی صالح علیہ السلام کے روپ میں اسلام اور کفر کا مارکہ وسائل و انتظامات کے مقابلے میں ایمان و اعمال صالحہ کی جیت کو قرار دیا گیا ہے۔ پھر قوم لوط اور ان کی بد کرداری کے مقابلے میں اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی فتح اور نافرمانوں کی تباہی کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور منتخب بندگان خدا پر سلامتی کی نوید سنائی گئی ہے کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اور معبود حقیقی اور معبودان باطل میں تقابلی مطالعے کے ذریعے حق تک رسائی حاصل کرنے کی راہ سجائی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم ہم نے یہ جو مفہوم قرآن جانا اس پر ہمارا ایمان کامل فرما کر اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔